ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم شامل نصاب سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس سبق کو پڑھیں گے، درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی بلند خوانی کریں گے اور عبارت کی تفہیم کریں گے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کر رہا تھا۔ اپنی حالت زار کا مطلب اپنی خراب حالت کو لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بری اسپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرا دی جاتی تھی۔ اسپیچ کے معنی تقریر کے ہیں، انگلش کا لفظ ہے، اور پیرایا اسی انداز میں یہ تقریر بار بار دہرا رہے تھے۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا جسم اور قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ یعنی اگر وہ فقیری والا لباس نہ اوڑھتا تو ایک سنجیدہ آدمی ہوتے، لیکن اس نے اپنا لباس، فقیری کا لباس اوڑھ کے اپنی اچھی خاصی بلی صورتحال کو، اپنی اچھی خاصی حالت کو خراب کر دیا تھا۔ مسخ کرنا، خراب کرنا، تباہ کرنا، خراب کرنا عام طور پہ۔ اچھا، یہ تو اس کی شکل تھی۔ رہی اس کی صدا، یعنی اس کی آواز، جو وہ آواز بلند کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں۔ قسی القلب کا مطلب سنگ دل، سخت دل نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ، یعنی ہو بہو، مکمل، پورا کے پورا، چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہی ہے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو۔ بدنصیب کا مطلب بدقسمت، خراب قسمت۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ آفت میں مبتلا، مصیبت میں مبتلا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا بندہ، خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن کا مطلب یعنی میں پردیسی ہوں، میں وطن سے دور ہوں۔ میرا وطن یہ نہیں، کوئی اور ہے۔ میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ یہ فقیر کی سپیچ یا فقیر کا صدا یہ تھا۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں، یعنی اکثر کاموں میں اگر اس کو اور میرا مقابلہ کیا جائے، دیکھا جائے، میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں، کماتا ہوں، پسینہ بہا کے کچھ حاصل کرتا ہوں، اور وہ مفت خوری میں لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ بدرجہ کا مطلب کئی درجہ،
کئی درجوں سے وہ مجھ سے بہتر ہے، میری حالت اس کی حالت مجھ سے بہتر ہے، لیکن انہوں نے اپنی حالت کو خود خراب کی ہوئی ہے اور بدتر بنائی ہوئی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے کہ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں، اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے، یعنی گزار لیتا ہے کہ باوجود بسوڑنے اور رونے دونوں مترادف الفاظ ہیں، لیکن بسوڑنے کے اگر ہم معنی بیان کرنے پہ آ جائے تو اس کے معنی ہوں گی کہ رونے کسی شکل بنا کے صورت بنانا۔ صورت کا مطلب شکل ہے۔ اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی، اس کے چہرے سے بشاشت کا مطلب تازگی نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت، یعنی رشک کرنے کے قابل حالت کس وجہ سے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہیں اس کے حق میں نعمت ہے۔ یعنی وہ مصیبت خیال کس کو کرتا تھا؟ کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہی جو بات ہے یہ بات اس کے حق میں نعمت ہے۔ اچھا، وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ حسرت کا مطلب آرزو، تمنا، خواہش۔ ویسے اگر صرف ہم حسرت کے معنی بیان کریں تو حسرت ایک ناتمام خواہش ہوتی ہے۔ میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ کون سی بات سچ ہے؟ کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً اس طرح ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے، وہ مبارکباد کا مستحق ہوگا۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص! مصنف اس فقیر کو خوش نصیب کہتے ہیں کہ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ پچھلے اقتباس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی حالت مجھ سے بدرجہاں اچھی ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہیں تو کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، اس وجہ سے آپ مجھ سے بڑھ کے ہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دیں؟ اور میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں ہے کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کروں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں۔ تخلیے کا مطلب میں یکسوئی سے تنہائی میں بیٹھ کر آرام سے مطمئن ہو کر جو خیالات میں نے جمع کیے ہیں وہ خیالات قلم بند کر سکوں، یعنی ان کو صفحہ کرتاس میں لکھ سکوں، تحریر کر سکوں، یا جو سپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دین دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو؟ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں اور مگر دوستوں کا مجمع جو قصے پر قصے اور لطیفے پر لطیفے کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے اور میں نہیں وہ نظار ہوں۔ یا اللہ، یہ کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا کہ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے
لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کے زندگی دوبر ہو جاتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے ایک فائدہ پہنچانے کا، اور ہو جاتا ہے اس سے مجھے نقصان۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ اچھا، ابھی آتے ہیں پیراگراف کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، تفہیم کرتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مصنف کیا کہہ رہا تھا؟ مصنف کہہ رہے تھے کہ ایک بات جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بڑھ گیا، وہ کون سی بات ہے؟ کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے حسرت سے مصنف کہہ رہے ہیں، یار دیکھو تو کیا واقعی اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو میرے دوستوں کی طرح دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے مجھے؟ ہوتا ہے نا، دوست نہیں چھوڑتے ہیں۔ میں اپنے مکان پر مضمون لکھنے کے لیے اور یکسوئی میں تنہائی میں بیٹھ کے کل کا جو لیکچر ہے یا کل کی جو سپیچ مجھے دینی ہے اور کل کی جو آج کی زبان میں ہم جسے کل کی جو پریزنٹیشن تیار کرنی ہے وہ تیار کر سکوں، اور اسے کوئی دوست، اسے کوئی آدمی نہ ملے جس طرح مجھے ملتے ہیں دوست، میرے کام وقت پہ ہونے نہیں دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح اس کو تنگ نہیں کرتے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد کیا وہ پیسہ جو وہ جمع کرتا ہے تو وہ پیسہ اسے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے وہ گھر لے کے جاتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ میرے دوستوں کی طرح کہ کوئی اس کو یہ کہے کہ بھائی دوست، آج تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں؟ کیا اس کو اس طرح کا کوئی دوست تنگ نہیں کرتا؟ کیا اس سے کوئی تھوڑا سا روپیہ قرض نہیں لیتا جس طرح لیا جاتا ہے مجھ سے؟ کہتے ہیں کہ کیا احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے دوست مجھے وقت بے وقت میں تیار بھی نہیں ہوں، دل بھی نہیں کر رہا ہے، دعوت اٹینڈ کرنی ہے اور جلسوں میں جانا ہے، لیکن دوست کہتے ہیں چل بھائی نکلنا ہے، جانا ہے ادھر کر کے، اسی طرح دوست اس کو نہیں لے کے جاتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، یار دوستوں کا مجمع، یار دوستوں کی محفل لگی ہو، قصے پر قصے اور لطیفے پر لطیفے کہے جا رہے ہوں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہوں اور مجھے تو نیند آ رہی ہو؟ اچھا، کیا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے دوستوں کے خط آئے ہوئے ہوں اور ان کے خطوں کے جواب انہیں دینے پڑتے ہوں؟ کیا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے کسی پیارے دوست کی کوئی لکھی ہوئی تحریر، کوئی لکھی ہوئی تصنیف، کیا کوئی لکھی ہوئی کتاب جو اس نے لکھی ہے اور خواہ مخواہ مجھے پڑھنی ہے، خواہ مخواہ اس پہ مجھے تبصرہ کرنا ہے، ریویو لکھنی ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار یار دوستوں کے مجمع میں، یار دوستوں کی محفل میں ان کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے، احباب کی وجہ سے شور مچانا پڑتا ہے، دل نہیں کرتا ہے، کبھی ایسا نہیں کیا ہے، لیکن دوست کر رہے ہیں، کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں تو کیا جاتا ہے اور کرنا پڑتا ہے۔ کیا کبھی اس کو اس سے نہیں ہوتا؟ اچھا، کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کے لیے اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہٹا کٹا ہے۔ ہٹا کٹا کا مطلب کیونکہ وہ مضبوط ہے اور میں نحیف اور نزار، یعنی میں کمزور سا دبلا پتلا سا آدمی ہوں۔ یا اللہ، کیا وہ ان سب باتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا؟ آخر وہ کون سی نعمت چاہتا ہے
لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات۔ یہ مصنف اپنے آپ کی طرف کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ کیا کہیں گے، اور مجھے کیسے یہ کہیں گے کہ یہ عجیب سا آدمی ہے، اس کے کیسے خیالات ہیں۔ آج کے دور میں تو زندگی دوبر ہو جاتی ہے دوستوں کے بغیر، یعنی دوستوں کے بغیر زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے، اور دین سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا ہوں، مصنف کہتے ہیں میں دوستوں کو برا نہیں کہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے دوست مجھے خوش کرنے کے لیے اور میرے پاس آتے ہیں، اور وہ میرے خیر طلب ہیں۔ خیر طلب کا مطلب وہ میری بلائی چاہتے ہیں، مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ احباب کا ارادہ مجھے میرے خیر طلب ہوتے ہیں، مجھے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے میں تنگ ہوتا ہوں، میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی مجھے اس بات پر کوئی مجھے برا بلا کہے، کوئی مجھے نفرین کہے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ ایک جم غفیر رکھنے اور شناسائی، جم غفیر کا مطلب دوستوں کا ایک بہت بڑا ہجوم، شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ۔ یعنی کہتے ہیں کہ میں دوستوں کے ایک بڑے ہجوم اور شناسائی یعنی واقف کار دوست تعلقات کا ایک وسیع دائرہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ نے کیا کرنی ہے، زندگی میں دنیا میں کچھ کام کرنا ہے، باتوں میں زندگی نہیں گزارنی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا، کچھ دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا جو وقت پہ وقت تنگ کرتے ہیں، ایسے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، خواہ ان کے دل پہ کیسا اور کون سا صدمہ کیوں نہ گزر رہا ہو۔ اگلا اقتباس ہے، مثلا کہتے ہیں کہ اب مصنف اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا میرے دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بڑبڑیا کہتا ہوں، بڑبڑیا دوست کہتا ہوں۔ نام تو اس کا احمد مرزا ہے، اتنا پیارا نام ہے، لیکن میں مذاقاً جیسے کہا جاتا ہے دوستوں میں، یار دوستی میں، یاری دوستی میں، تو اسی طرح میں نے بھی اس کو بڑبڑیا دوست کہا ہوا ہے۔ یہ نہایت معقول آدمی ہے، اور میری ان سے دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے کہ وہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ حضرت کا مطلب یہاں پہ حضرت سے وہ دوست مراد ہیں، خلقت کا مطلب اس کی پیدائش میں، اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، یہ بات داخل نہیں ہے کہ وہ 2 منٹ سکون سے نہیں بیٹھتا ہے، آتا ہے جائے گا۔ آگے کہتے ہیں جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بونچال کے آنے سے کم نہیں ہے، غرض کہ ان کا آنا ایک حادثے کے ہونے سے کم نہیں ہے۔ بونچال کے لفظی معنی اس کو کہتے ہیں زلزلے کو کہا جاتا ہے، بونچال زلزلے کو کہتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں، ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے۔ کس طرح؟ جیسے کہ پچھلے پیراگراف میں اس میں اقتباس میں انہوں نے کہا ہوا کہ وہ شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے آتے ہیں، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا کہ میاں اس وقت کام میں مشغول ہیں، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کمبخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ میں ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے، چھت پر ہوں گے نا؟ میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتا ہے اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ ہا 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 ہا، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو دیکھو، میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو، میں حرج کرنے نہیں آیا، مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا نقصان کرنے نہیں آیا۔ خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، کہو طبیعت تو اچھی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا۔ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ میں نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی،
خدا حافظ۔ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہوئے اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ ان اقتباسات میں مصنف نے اپنے ایک دوست کی بات کی ہے کہ اس کا نام احمد مرزا ہے۔ مذاقاً انہوں نے اپنے اس دوست کا نام بڑبڑیا دوست رکھا ہے اور اس کی عادت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ وہ آئے گا تو سکون سے بیٹھے گا، اور آتے ہیں تو شور مچاتے ہیں، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، غرض کہ ان کا آنا زلزلے سے کم نہیں، اور وہ آ جاتے ہیں تو گویا ایسا لگتا ہے کہ کوئی آ نہیں رہا ہے کوئی آ رہا ہے قیامت نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کے آنے کی خبر بھی مجھے ہو جاتی ہے، اور آتے ہیں تو جو ملازم کو، نوکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہاں ہیں؟ اوپر ہی ہوں گے نا، میں اوپر چلا جاؤں گا۔ یہ الفاظ کہہ کے وہ سیدھے اوپر میرے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں اور اس زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ایک گولا آ کے لگا ہے میرے کمرے کے دروازے پہ، اور آندھی کی طرف داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں یار دیکھو، میری وجہ سے اپنا لکھنا بند نہیں کرنا، اپنا کام آپ کرتے رہنا، آپ لگے رہنا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے کس قدر خوشی اور فخر کی بات ہے کہ ایک دوستوں میں سے ایک دوست ہمارا جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جائے گا، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اس کے جانے کی بات کرتے ہیں کہ وہ جب جانے لگتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں پیار محبت سے، اور میری انگلیوں کو، میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ میری انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہو گئی، اس سے بڑی نقصان کی بات یہ ہے کہ وہ آ کے جاتے ہیں تو میرے سارے خیالات کو بھی لے کے جاتے ہیں، جو میں یکسو ہو کے بیٹھ کے کسی ایک عنوان پہ لکھنے کے لیے بیٹھ گیا تھا، میرے سارے خیالات کو بھی وہ لے کے جاتے ہیں، اور خیالات کو جمع کرنے کے لیے اب میں کوشش کرتا ہوں تو وہ خیالات جو میں نے ذہن میں جمع کیے تھے وہ نہیں آتے ہیں، اور اب وہ آئے اور بیٹھے بھی تو تھے، کوئی 1-1.5 منٹ بیٹھے تھے، اگر کوئی 1-1.5 گھنٹہ بھی بیٹھتے تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح وہ چلے جاتے ہیں، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ میرا نہایت پرانا اور بے تکلف دوست ہے، لیکن میں اس دوست کو بھی چھوڑنے پہ آؤں گا، میں اس دوست کو بھی چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنے پڑے تو رکھ لوں گا، لیکن میں اس دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو عزیز طلبہ، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اگلی ویڈیوز میں بقیہ اقتباسات کی بلند خوانی اور تفہیم اور وضاحت کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ آپ چینل پہ نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔